إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال: يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من التمس رضاء الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس ومن التمس رضاء الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس. أخرجه الترمذي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما نافعا رب زدني علما نافعا رب زدني علما نافعا. تمام قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی و بزرگی، حمد و کبریائی اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے ہے کہ جس نے اس دار فانی کے اندر ہمیں عدم سے وجود بخشا اور ساتھ ہی ساتھ ہماری زندگی کس طرح سے گزرنی چاہیے، ہمارے دن و رات کس طرح سے کٹنے چاہیے، اس چیز کی بھی رہنمائی فرمائی. بعدہ بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص ہم سب کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جن کو اللہ رب العالمین نے اس مشن کے لیے منتخب فرمایا اور جو انبیاء و رسول کے سلسلے کی سب سے آخری کڑی ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. برادران اسلام، بزرگوں، دوستوں اور میری آواز کو سننے والی ماں اور بہنوں، اس بات سے ہم بخوبی واقف ہیں
کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس دنیا کے اندر زندگی بخشی ہے، اور اللہ رب العالمین نے یہ جو زندگی ہمیں عطا کی ہے، اس زندگی کا کچھ ایک مقصد ہے، جس مقصد کے تحت اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا ہے۔ دنیا میں ہم اور آپ ہمیشہ اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ لوگ ہم سے کس طرح سے راضی رہیں، یعنی ہماری جو سوچ ہے وہ سوچ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو کس طرح سے خوش رکھ سکتے ہیں، لوگوں کے لیے ہم وہ کون سے اعمال انجام دے سکے کہ جن اعمال کو کرنے کے بعد لوگ ہم سے خوش ہو سکیں۔ لہذا لوگوں کو راضی کرنے کے لیے ہم اس چیز کا علم حاصل کرتے ہیں کہ ان لوگوں کی نظر میں اگر اچھا بننا ہے تو ہمیں کن کن چیزوں کو کرنا پڑے گا، اور لوگوں کی نظر میں اگر ہمیں اچھا بننا ہے، لوگوں کو اگر ہمیں خوش کرنا ہے یا لوگوں کو راضی کرنا ہے تو کن چیزوں سے ہمیں دور رہنا پڑے گا۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ہم جب بھی اس طرح کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کو خوش کر سکیں اور ان کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں، لوگ ہم سے خوش رہیں، تو اس کوشش کے اندر ہم ہمیشہ کامیاب ہوتے ہی نہیں ہیں، بلکہ ہم ہمیشہ ناکام رہتے ہیں، کیونکہ دنیا میں کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جو اس چیز کا دعویٰ کر سکے کہ اس سے پوری دنیا کے لوگ خوش ہیں۔ بالکل نہیں، بلکہ کوئی بھی شخص اس چیز کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ ہر کوئی شخص اس کے اندر کسی نہ کسی طرح کی کوئی نہ کوئی خامی نکالی جاتی ہے، اور وہ لوگوں کی نظر میں لوگوں کو کبھی خوش نہیں کر سکتا۔ لہذا آخر کار ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگوں کو خوش کرنے کے چکر میں، لوگوں کو راضی کرنے کے چکر میں ہم اللہ رب العالمین کو خوش کرنا بھول جاتے ہیں، ہم اللہ رب العالمین کو راضی کرنا بھول جاتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کے سبب، اللہ رب العالمین کی رضامندی کا سبب بننے والے جو اعمال ہوتے ہیں ان اعمال سے ہم دور ہو جاتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سے راضی نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین ہم سے غصہ ہوتا ہے، اللہ رب العالمین ہم پر غضبناک ہوتا ہے۔ آج کے اس خطبے میں اسی موضوع کے تحت کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین کو ہمیں راضی کرنا ہے، اور اللہ رب العالمین کی رضامندی کا سبب بننے والے وہ کون سے اعمال ہیں کہ جن کو ہم انجام دیں تو اللہ رب العالمین ہم سے خوش ہو سکے، اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہو سکے۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ ہم لوگوں کو خوش کرنے کے چکر میں، لوگوں کو راضی کرنے کے چکر میں ہم اللہ رب العالمین کو ناراض کر دیتے ہیں۔ اس کی میں کچھ مثال بیان کرنا چاہتا ہوں۔ مثال یہ ہے کہ جیسے ایک معاشرے کے اندر کئی افراد رہتے ہیں، ان افراد میں کچھ نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں تو کچھ نکڑوں اور چوراہوں پر کھڑے ہو کر بیٹھ کر وہاں پر لوگوں کی تانے درازی کرتے ہیں، لوگوں کا ہنسی مذاق اڑاتے ہیں، خود بھی اللہ رب العالمین کے ذکر سے غافل ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی اللہ رب العالمین کے ذکر سے غافل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو انہی لوگوں میں سے اگر کوئی شخص کسی شخص کو اللہ رب العالمین ہدایت دینا چاہتا ہے، ان میں سے کوئی شخص یہ ٹھان لے کہ مجھے اب جا کر نماز پڑھنی چاہیے، میرے گناہ زیادہ ہو چکے ہیں، میں نے اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ ناراض کر چکا ہے، لہٰذا ضرورت مجھے ہے کہ میں اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے کچھ اعمال کروں، مثلا میں نماز پڑھوں۔ تو جب ان لوگوں کو معلوم ہوتا ہے تو وہ لوگ اس کے ہنسی مذاق بنانے کے چکر میں ہنسی مذاق اڑاتے ہیں، اور پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ شخص اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کی بجائے اللہ رب العالمین کو ناراض کرتا ہے، اور لوگوں کو خوش کرنے کے لیے وہ اپنے تمام اعمال سے دور ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور مثال یہ ہے کہ آج معاشرے میں داڑھی رکھنے کو بہت ہی گھٹیا چیز سمجھی جاتی ہے، کہ یہ مطلب اس چیز کو اچھا نہیں سمجھا جاتا ہے، اور بسا اوقات داڑھی رکھنے والوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ تو لوگوں کو خوش کرنے کے چکر میں ہم اپنی داڑھیوں کو چھلاتے ہیں، اپنی داڑھیوں کو مڑواتے ہیں،
اور پھر اس کے ذریعے سے لوگ تو خوش ہو جاتے ہیں لیکن اللہ رب العالمین ناراض ہو جاتا ہے۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کو خوش کریں، اللہ رب العالمین کی رضامندی کا سبب بننے والے وہ اعمال اور اسباب کو اختیار کریں، پھر چاہے لوگ ہمیں طعنہ دیں، ہمیں برا بھلا کہیں یا لوگ ہم سے ناراض ہو، ہمیں اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ہمیں اس چیز کی پرواہ ہونی چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کو کس حساب سے خوش کریں۔ لوگ ناراض ہوئے ہو جائے چل جائے گا، کیونکہ یہ جو زندگی ہے، یہ جو دنیا کی زندگی ہے، اللہ رب العالمین نے ہمیں ایک مقصد کے تحت عطا کی ہے، اور اس زندگی کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہم ایسے اعمال کریں جس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کو خوش کر سکیں، نہ کہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ اسی طرح سے ہمارے معاشرے میں بہت سارے ایسے افراد ملیں گے کہ جن کو اللہ رب العالمین نے بہت ساری مال و دولت عطا کر دی ہے، وہ اپنے مالوں کے ذریعے سے بالکل ہماری طرح کھانا پینا کھاتے ہیں، ہماری طرح ایک انسان ہے، وہ کھاتے بھی ہے، پیتے بھی ہے، اور اپنے مال کے ذریعے سے عیاشیاں بھی کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی نافرمانی والے کام بھی کرتے ہیں۔ تو ان لوگوں کی زندگی کا کوئی مقصد انہوں نے مقرر نہیں کر دیا ہے، لیکن وہیں پر ایک مومن کی مثال لے لیجئے کہ ایک مومن اور ایک موحد شخص، گرچہ اللہ رب العالمین نے اسے تھوڑا دیا ہو یا زیادہ دیا ہو، وہ بھی کھاتا ہے، وہ بھی پیتا ہے، اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ بھی کرتا ہے، لیکن وہ اپنے مال کے ذریعے سے وہ اعمال کا ارتکاب نہیں کرتا جن اعمال کے ارتکاب سے اللہ رب العالمین نے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ تو گویا کہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک مومن کی زندگی میں، ایک موحد کی زندگی کا ایک مقصد ہے، اور ایک غیر موحد، غیر مومن کی زندگی کا کوئی مقصد اس نے مقرر نہیں کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسی مقصد کو سورہ ذاریات کے اندر کچھ یوں بیان فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ جب ہمارے سامنے عبادت کا تذکرہ آتا ہے تو ہمارے ذہنوں میں ایک چیز گردش کرنے لگ جاتی ہے کہ عبادت صرف نماز اور زکوٰۃ اور روزے کی حد تک ہے، حالانکہ عبادت کا مفہوم امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بیان فرمایا کہ ہر وہ کام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہر وہ کام، ہر وہ عمل یا ہر وہ قول جس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین راضی ہو جاتا ہے، یا ایسے اعمال اور ایسے اقوال جو اللہ رب العالمین کا سبب بنتے ہیں، تو وہ چیز اللہ رب العالمین کی عبادت ہے۔ تو اگر ہم اس آیت کا ترجمہ کچھ اس طرح سے کریں تو بھی غلط نہیں ہوگا کہ اللہ رب العالمین کا فرمان کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ مجھے راضی کریں، اور یہی مقصد اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پہنچایا، ہم تک یہ پیغام پہنچایا۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد کہ کل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، اعلان کر دیجئے کہ ان صلاتی، کہ بے شک میری نماز، و نسکی میری قربانی، و محیای میری زندگی، میری حیات، و مماتی اور میرا مرنا، میری موت، للہ رب العالمین، تمام کی تمام یہ چیزیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اگر ہم غور کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا ہے، اللہ رب العالمین کا جو فرمان ہے کہ وہ محیای و مماتی، میرا جینا اور میرا مرنا سب کچھ کس کے لیے ہے؟ اللہ رب العالمین کے لیے ہے، یعنی صرف ایک اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے، اس ایک اللہ رب العالمین کی اطاعت کے لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کیا ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کی اطاعت کریں۔ اسی طرح سے ایک واقعہ کہہ لیجئے یا ایک لطیفہ کہہ لیجئے جس کے ذریعے سے میں یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں، اس چیز کی وضاحت کر دینا چاہتا ہوں کہ دنیا میں ہم جو بھی اعمال کرتے ہیں اگر ہم لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ جس کو خوش کرنا ہے وہ خوش ہوگا اور اس کی جگہ پر دوسرا ایک شخص ناراض ہو جائے گا۔ جیسا کہ لطیفہ ہم نے سنا ہوگا کہ ایک باپ اور ایک بیٹا اپنی سواری سے کہیں جا رہے تھے، تو دونوں اس سواری پر بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص نے دیکھا اور وہ کہنے لگا کہ کیسے ظالم لوگ ہیں کہ جانور کے اوپر، ایک ہی جانور کے اوپر، ایک سواری کے اوپر یہ دونوں بیٹھ کر ایک ساتھ سفر کر رہے ہیں۔
چنانچہ بیٹا نیچے اترتا ہے اور باپ کو اوپر رکھتا ہے، بیٹا نکیل تھام کر چلنے لگتے ہیں۔ پھر ایک شخص ملتا ہے، وہ بولتا ہے کہ کیسا ظالم باپ ہے کہ اپنے بیٹے سے کام کروا رہا ہے، خود آرام سے بیٹھ کر اپنے بیٹے کو کام پر لگایا ہوا ہے۔ پھر باپ نیچے اترتا ہے، بیٹا اوپر بیٹھ جاتا ہے، تو پھر تیسرا شخص مل کر وہ یہ کہتا ہے کہ کیسا ظالم بیٹا ہے کہ اپنے باپ سے کام کرواتا ہے۔ پھر جب دونوں نیچے اتر کر چلنے لگتے ہیں اور سواری کو لے کر چلنے لگتے ہیں، تو پھر ایک شخص کہتا ہے کہ کیسے لوگ ہیں کہ سواری کو خالی نام کے لیے لیے سواری کا استعمال نہیں کرتے۔ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا کے اندر اگر ہم لوگوں کو خوش کرنا چاہیں گے تو لوگوں کو ہم کبھی خوش نہیں کر سکتے، اور ان کو خوش کرنے کے ایک کو خوش کریں گے تو دوسرا ناراض ہوگا، اس لیے کہ اس دنیا کے اندر، اس دنیا میں جتنے لوگ بستے ہیں ہر کسی کا مزاج آپس میں ایک دوسرے سے الگ ہے۔ ہم صرف اور صرف ایک اللہ رب العالمین کو خوش کر سکتے ہیں، ایک اللہ رب العالمین کو راضی کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ ہم کسی کو راضی نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ دنیا بڑی عجیب چیز ہے، اسی لیے ہمیں چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث بیان کی ہے، ترمذی کی روایت صحیح روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من التمس رضا اللہ بسخط الناس، کہ جو شخص اللہ رب العالمین کو راضی کرتا ہے اور اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے اگر اسے لوگوں کو ناراض کرنا پڑے تو بھی اس کام کو کرتا ہے، یعنی وہ لوگوں کو ناراض کر کے اللہ رب العالمین کو راضی کرتا ہے، کفاہ اللہ مؤونۃ الناس، تو اللہ رب العالمین اس بندے کے لیے جو اللہ رب العالمین کو خوش کرے گا ان کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ یعنی لوگ اگر اسے تنگ کریں گے تو اللہ رب العالمین اس کا دفاع کرے گا، اللہ رب العالمین اس کی نصرت و مدد کرے گا۔ لیکن اس کے برعکس وَمَنِ الْتَمَسَ رِضَاءَ النَّاسِ بِسَخَطِ اللَّهِ، اس کے برعکس اگر کوئی شخص اللہ رب العالمین کو ناراض کر کے لوگوں کو خوش کرنا چاہے تو اللہ رب العالمین کیا کرتا ہے، وَكَلَهُ اللَّهُ إِلَى النَّاسِ، اللہ رب العالمین ایسے شخص کو لوگوں کے حوالے کر دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس کا کوئی ساتھ، اس کی کوئی مدد نہیں کرتا، صرف اور صرف اللہ رب العالمین انہی لوگوں کی مدد کرتا ہے جو لوگ اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے اگر لوگوں کو ناراض کرنا پڑے تو وہ اس چیز کو کرنے والے، لوگوں کو ناراض کر کے اللہ رب العالمین کی رضامندی کا سبب بنتے ہیں یا لوگوں کو ناراض کر کے اللہ رب العالمین کو خوش کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کی اللہ رب العالمین کی طرف سے نصرت و مدد آتی ہے۔ جیسے ایک اور مثال کے ذریعے سے ہم اس بات کو سمجھتے ہیں کہ دو لوگ یہاں پر نماز پڑھ رہے ہوں، ایک کا مقصد یہ ہے کہ وہ اپنی نماز کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کو خوش کرنا چاہتا ہے، وہ اللہ رب العالمین کے لیے اپنی اس نماز کو انجام دے رہا ہو، اللہ رب العالمین کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے اس نماز کو پڑھ رہا ہو، اور دوسرا شخص جو خالی فارمیلٹی کمپلیٹ کرنے کے لیے کہ فرض ہے، فرض ساکت ہو جائے گی، نکل جائے گی، سر سے بوجھ اتر جائے گا، اس لیے ایک شخص نماز پڑھتا ہو، تو دونوں کی نمازوں میں فرق یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس شخص کی نماز کو قبول کرے گا جس نے اللہ رب العالمین کی رضامندی کے لیے نماز پڑھی ہوگی، اور جس نے فارمیلٹی کمپلیٹ کرنے کے لیے نماز پڑھی ہوگی تو اللہ رب العالمین ایسے شخص کی نماز کو رد کر دے گا، ایسے شخص کی نماز کو قبول نہیں کرے گا۔ اسی طرح سے ایک شخص ہے، اس کے پاس جتنی حسب استطاعت اس نے 10 روپے اللہ رب العالمین کی رضامندی کے لیے اس نے اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کیا، اور ایک مالدار شخص نے کروڑوں روپے خرچ کیا، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ میں اللہ رب العالمین کو راضی کر سکوں، تو اللہ رب العالمین کے نزدیک اس شخص کا تحفہ قبول ہے۔ اللہ رب العالمین کے نزدیک وہ 10 روپے جس نے خرچ کیا ہے، اللہ رب العالمین اس کی جو بساط کے مطابق اس نے خرچ کیا ہے اس کو اللہ رب العالمین قبول کرے گا، اور جس نے اس سے زیادہ خرچ کیا ہے اللہ رب العالمین اس کے اس کو قبول نہیں کرے گا۔ تو گویا کہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کو خوش کرنا ہماری زندگی کا اصل اور بنیادی سبب ہے۔ اسی طرح سے جو لوگ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ رب العالمین کو ناراض کرتے ہیں، تو قرآن مجید کے اندر سورہ توبہ میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ یہ صفت جو ہے یہ منافقین کی صفت ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین کا ارشاد یحلفون باللہ لکم لیرضوکم واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، کہ محض یہ منافق لوگ جو ہیں یہ تمہیں خوش کرنے کے لیے اللہ رب العالمین کی قسمیں کھاتے ہیں، یعنی لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ رب العالمین کی قسمیں کھا کر ان کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم جو ہے تمہارے ساتھ ہیں، ہم تم کو خوش کرنے کے لیے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ ان کانوا مؤمنین، کہ حقیقت میں
جن کو راضی کرنا ہے، راضی کرنے کے اصل حقدار کون ہے؟ اللہ اور اس کے رسول ہے۔ اور اگر یہ لوگ مومن ہوتے تو یہ لوگ ضرور بھی ضرور اللہ اور اس کے رسول کو ہی راضی کرنے کے چکر میں ہوتے، لوگوں کو راضی کرنے کے اس میں بالکل نہیں جاتے۔ تو گویا کہ ہمیں یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اس دنیا کے اندر جتنے لوگ بستے ہیں، ہر کسی کی تھنکنگ، ہر کسی کی سوچ، ہر کسی کا مزاج الگ الگ ہے۔ اگر ہم لوگوں کو خوش کرنے کے لیے جائیں گے تو گویا کہ ہم اللہ رب العالمین کو ناراض کر بیٹھیں گے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کو خوش کریں۔ اس کے نتیجے میں اگر لوگ ہم سے ناراض ہوتے ہیں تو ہو جائے، ہمیں یہ بات منظور ہونی چاہیے، یہ بات گوارا ہے، لیکن اللہ رب العالمین ہم سے ناراض نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ رب العالمین ہم سے راضی اور خوش ہونا چاہیے۔ اب آئیے جانتے ہیں ایسے کچھ اعمال کہ جن کو کرنے سے اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہو جاتا ہے، اللہ رب العالمین ہم سے خوش ہو جاتا ہے۔ تو پہلا عمل یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے لیے محبت کریں اور اللہ رب العالمین کے لیے ہی نفرت کریں۔ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، یعنی ایک موحد توحید پرست سے ہمیں محبت ہونی چاہیے اور ایک مشرک اور ایک کافر سے ہمیں نفرت ہونی چاہیے، صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے۔ اسی طرح سے جو شخص موحد ہے تو وہ صرف انہی لوگوں سے محبت کر سکتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو خوش کرتے ہیں۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرتے ہیں تو اس کے دل میں ان لوگوں کے تئیں محبت داخل ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ اب وہ ناراض کرنے والے، اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرنے والے یا اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو نہ ماننے والے، چاہے اس کے اپنے گھر والوں میں سے ہی کیوں نہ ہو، اس چیز کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے 28ویں پارے کی سورہ مجادلہ کے آخر میں اللہ رب العالمین نے اس چیز کا ذکر فرمایا ہے، اس چیز کی وضاحت کی ہے۔ اسی طرح سے دوسرا عمل یہ ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہم سے اس وقت راضی ہوگا جب ہمارے اندر شکر گزاری کا وہ مادہ پایا جائے گا۔ آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم مالداروں کو دیکھتے ہیں تو ہم اللہ رب العالمین کی ناشکری کر بیٹھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اسے اتنا نوازا تو مجھے کیوں نہیں نوازا۔ تو ایسے لوگوں کے لیے چاہیے کہ وہ ایک مرتبہ ہسپتالوں میں جائے، ہسپتالوں کا معائنہ کرے، اور اسی طرح سے ٹھنڈی یا گرمی وغیرہ کے موسم میں فٹ پاتھ وغیرہ پر جا کر وہ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین کی ایسی بہت ساری مخلوقات ہیں۔ ہم میں سے ہی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو مریض پڑے ہوئے بستروں پر ہیں، اور بہت سارے ایسے بے گھر افراد ہیں جو فٹ پاتھ پر سوتے ہیں کہ جن کے پاس ٹھنڈیوں میں اوڑھنے کے لیے کمبل نہیں ہوتا، گرمیوں سے بچنے کے لیے کوئی چھت نہیں ہوتی۔ تو وہ ان لوگوں کو دیکھ کر عبرت اور نصیحت حاصل کرے کہ اللہ رب العالمین نے جو ہمیں رکھا ہے یہ ان سے بہتر طریقے اور ان سے بہتر درجے پر رکھا ہے، لہٰذا ہمارے اندر وہ شکر گزاری کا مادہ پیدا ہونا چاہیے کہ ہم ہر حال میں چاہے تھوڑا کھائے لیکن ہر حال میں اللہ رب العالمین کا شکر گزاری کرے، اور یہ ایک مومن کی صفت ہے۔ لہٰذا یہ ایک عمل ہو گیا کہ ہم اللہ رب العالمین کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے اللہ رب العالمین کی شکر گزاری کریں، جتنا اللہ رب العالمین نے دیا ہے اسی پر خوش رہے، اللہ رب العالمین کی شکر گزاری کرتے رہے، اور کسی بھی طرح کا کوئی گلہ اور شکوہ ہمارے دلوں میں یا ہماری زبانوں سے ظاہر نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین کی رضامندی حاصل کرنے کا سبب میں سے ایک سبب یا ایک عملوں میں سے ایک عمل یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی فرض کردہ 5 وقت کی نمازوں کو ہم جماعت کے ساتھ ادا کریں۔ اس لیے کہ دیکھیے، جہاں پر بھی عبادت کا موقع آتا ہے، عبادت کی بات آتی ہے، وہاں پر نماز کا سب سے پہلے تذکرہ ہوتا ہے، کیونکہ نماز جو ہے یہ بہت ہی اہمیت کی حامل ہے، جس کی اہمیت سے ہم تمام لوگ واقف ہیں۔ لیکن نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جمعہ کے لیے جس حساب سے مسجدیں بھرتی ہے یا عیدین کے لیے جس حساب سے مسجدیں بھرتی ہے، تو بقیہ 5 وقت کی نمازوں کے لیے رہتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ فتح کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تذکرہ کرتے ہوئے بیان فرمایا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ایک صفت یہ بتائی کہ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ جب تم ان صحابہ کو دیکھو گے تو ان کو تم رکوع کی حالت میں پاؤ گے، سجدے کی حالت میں پاؤ گے، اور وہ ان حالت میں رہتے ہوئے وہ اللہ رب العالمین سے اس کا فضل طلب کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین سے اس کی رضامندی اور اس کی خوشنودی چاہتے ہیں۔ تو گویا کہ معلوم ہوتا ہے کہ نمازوں کی پابندی کرنا اور نمازوں کو قائم کرنا یہ اللہ رب العالمین کی رضامندی کا سب سے بڑا سبب ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین کے لیے اپنی جائز شہوات کو بھی چھوڑ دینا
تو اس کے ذریعے سے بھی ہم اللہ رب العالمین کی رضامندی کا سبب بن جاتے ہیں۔ اب یہاں پر سوال یہ ہوتا ہے کہ اپنی جائز شہوات کو ہم اللہ رب العالمین کے لیے کیسے چھوڑیں جبکہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس کی اجازت دی ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح سے ہم اپنے کھانے پینے کو پسند کرتے ہیں تو کھانا پینا ہمارے لیے جائز ہے، لیکن جب رمضان کے مہینے میں ہم اللہ رب العالمین کے لیے 14 اور 15 گھنٹے بھوکے رہتے ہیں، کھانا پینا چاہتے ہیں لیکن اللہ رب العالمین کے لیے ہم اپنے کھانے پینے سے رکے رہتے ہیں، تو یہ مراد ہے کہ ہم گویا کہ زیادہ سے زیادہ روزے وغیرہ رکھنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ روزے کے اجر کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا ہے کہ بندہ جو ہے میرے لیے روزہ رکھتا ہے، روزے کا اجر میں ہی دیتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے نماز کا اجر بتا دیا، زکوٰۃ اور حج کا اجر بتا دیا، لیکن اللہ رب العالمین نے روزے کا اجر نہیں بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ روزے کا اجر میں اپنے بندے کو دوں گا، اس لیے کہ بندہ کیا کرتا ہے، میرے لیے اپنے کھانے پینے اور اپنی شہوات سے رکا رہتا ہے۔ تو گویا کہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے لیے اپنی جائز شہوات کو ترک کر دینا بھی اللہ رب العالمین کی رضامندی کا سبب بنتا ہے۔ اسی طرح سے ایک عمل یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین کو ہم اس حساب سے راضی کر سکتے ہیں کہ ہم اپنی زبانوں کا صحیح استعمال کریں، یعنی ہماری زبان جو ہے وہ اس چیز کا ہمیں پاس و لحاظ رکھنا ہے کہ ہماری زبان کے ذریعے سے کوئی ایسا کلمہ، کوئی ایسا لفظ نہ نکلے کہ جس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کو تکلیف ہو، یا اس زبان کا ہم غلط استعمال نہ کریں، اس لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے، بخاری مسلم کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان اللہ، کہ ایک بندہ، ایک شخص اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے کلمات میں سے کوئی ایک کلمہ ادا کرتا ہے، لا يلقي لها بالا، اور اس شخص کو اس چیز کا شعور نہیں ہوتا، احساس نہیں ہوتا کہ اس کی زبان سے کب وہ لفظ نکلا، لیکن اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ يرفعه اللہ بها درجات، کہ اس کے وہ الفاظ کی وجہ سے، ان صیغوں کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کے درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس ایک بندہ اللہ رب العالمین کی ناراضگی کے کلمات میں سے ایسا کوئی کلمہ ادا کر دیتا ہے کہ جس کا اس کو شعور نہیں ہوتا، تو اس ایک کلمے کی وجہ سے اللہ رب العالمین اسے جہنم کے اندر داخل کر دیتا ہے۔ تو گویا کہ معلوم ہوا کہ اگر ہم اللہ رب العالمین کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو ہم اپنی زبانوں کا صحیح استعمال کریں۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین کی رضامندی کے لیے لوگوں کو کھلانا پلانا بھی یہ اللہ رب العالمین کی رضامندی کا سبب بنتا ہے، لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کو راضی کریں، اور اللہ رب العالمین کو راضی کرنے میں اگر لوگ ناراض ہو جاتے ہیں تو ہو جائے، وہ ہمارے لیے منظور ہو، لیکن اللہ رب العالمین ہم سے ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ الہ العالمین کو ہم تمام لوگوں کو تجھ کو راضی کرنے والے جو اعمال اور افعال اور جو اقوال ہے الہ العالمین تو اس کی ادائیگی کو اور اسے قائم و دائم رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین کو ہم تمام لوگوں کو زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم میں جو مریض ہے الہ العالمین تو انہیں شفاء کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرما۔ الہ العالمین جو بے روزگار ہے انہیں تو روزگار عطا فرما۔ الہ العالمین جو مقروض ہے ان کے قرض کی ادائیگی کی سبیل نکال۔ الہ العالمین جو اس دار فانی سے وفات پا چکے ہیں تو ان کی مغفرت فرما، ان کے لیے بھی جنت کا بچھونا بچھا دے اور ان کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ الہ العالمین ہماری بھی ہر قسم کی صغیرہ کبیرہ گناہوں کو تو معاف فرما۔ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کی نصرت و مدد فرما۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم۔